اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت کے طفیل مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب الیقین اور توکل، اس کی حدیث نمبر 5، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک جہاد پر گئے، اور ہم جہاد سے واپس آ رہے تھے تو ہم ایک علاقے میں پہنچے جہاں پہ سایہ دار درخت موجود تھے، تو اس وقت قیلولے کا وقت ہو چکا تھا، یعنی دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے سونا، آدھا پونا گھنٹہ سونا، یہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی حضور قیلولہ فرمایا کرتے تھے دوپہر کے وقت۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ سارے صحابہ ادھر ادھر بکھر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک سایہ دار درخت کے نیچے جگہ تیار کی گئی۔ حضور نے وہاں پہ آرام فرمانا شروع کر دیا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو اس وقت تک وہاں پر ایک مشرک پہنچ چکا تھا، حضور کی تلوار اوپر لٹکی ہوئی تھی، اس نے وہ تلوار نیچے اتار لی اور نیام سے نکال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے کھڑا ہو گیا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بیدار ہوئے، اس مشرک نے کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ کون؟ محبت سے کہیے کون؟ حضور نے 3 بار کہا اللہ اللہ۔ اتنی اس لفظ میں قوت تھی، اور حضور نے اتنے مضبوط توکل کے ساتھ فرمایا کہ اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ اب مختلف روایات ہیں پھر آگے کیا ہوا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پکڑ کے فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو وہ کہتا ہے جی آپ کی رحمت مجھے بچائے گی، آپ کی رحمت مجھے بچائے گی۔ اس سے جو چیز اس حدیث سے اخذ ہوتی ہے کہ اگر بندہ جس حال میں مرضی پھنس جائے، جتنی مرضی مصیبتیں خدا نخواستہ بندے کو گھیر لے، جتنا مرضی مشکل میں پھنس جائے، تو اپنے رب پر مضبوطی سے توکل رکھے، اپنے رب پر مضبوطی سے توکل رکھے تو اس کو کوئی بھی پریشانی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کوئی بھی مصیبت اس کو نہیں تنگ کر سکتی۔ حضور تو حضور، اللہ تو اللہ ہے نا، کہ اللہ کی ذات میں توکل ہونا چاہیے۔ بندے کا بھروسہ اللہ کے بندوں پہ ہو جائے، یعنی اللہ کے بندوں کو طاقت تو اللہ نے عطا کر رکھی ہے نا، ان کی ذاتی طاقت تو کوئی نہیں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جا رہے ہیں ایک جنگل میں، یہ رستہ بھول گئے، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے، تو ایک شیر نے انسانی بو پائی، اس نے کہا کہ چلو آج شکار آیا ہے، کھاتے ہیں۔ اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی غلامی پر اتنا بھروسہ تھا، اللہ پر تو بھروسہ ہے ہی صحیح، اللہ کے بعد کس کی غلامی پر بھروسہ تھا؟ حضور کی ذات پہ۔ تو جب شیر نے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رخ کیا، آپ کی طرف بڑھنے لگا، تو آپ گھبرائے نہیں ہیں، آپ ڈگمگائے نہیں ہیں۔ میں وہ شیر جانتا میں کون ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا غلام ہوں۔
خبردار میرے قریب نہ آنا، میں حضور کا غلام ہوں۔ تو شیر نے دم ہلانی شروع کر دی۔ اس نے زبان حال سے کہا اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو پھر میں بھی تو آپ کا غلام ہوں نا، اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو پھر میں بھی آپ کا غلام ہوں۔ شیر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چلنے لگا، اور جس قافلے سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچھڑ گئے تھے اس قافلے کے ساتھ شیر ملا کے شیر واپس چل پڑے۔ یہ ہے جب بندے کا توکل مضبوط ہو جائے، بندے کا بھروسہ مضبوط ہو جائے، تو بندہ جہاں پہ بھی ہو اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کو بچایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات میں توکل مضبوطی سے کرنا ہے، لیکن اسباب ہمیں ضرور اختیار کرنے۔ اگلی حدیث پاک بھی پہلے ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ اتنا توکل مضبوطی سے ہو، بس اس کا میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ جس طرح پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں، ہم اس کی کئی بار وضاحت کر چکے، پرندے نکلتے ہیں ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے۔ پرندے اب کوئی مزدوری تو نہیں نہ کرتے، پیٹ ان کا خالی ہوتا ہے، لیکن جب نکلتے ہیں، جب شام کو آتے ہیں تو اللہ نے ان کے پیٹ کو سیر کر دیا ہوتا ہے، یعنی ان کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، تو ان کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے۔ چڑیا نکلتی ہے اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، کوا نکلتا ہے اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ فاختہ نکلتی ہے اس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی پرندے ہیں ہم سے تو ان کا توکل مضبوط ہے، ہم کام بھی کرتے ہیں ناشکری بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھ بنتا، پوری نہیں پڑتی، اتنے پیسے آتے ہیں پھر بھی پوری نہیں پڑتی۔ پتہ ہی پوری کیوں نہیں پڑتی؟ بتاؤں آپ کو، بتاؤں؟ محسوس نہ فرمائے، صرف ہم فجر ہی تو پڑھتے ہیں اس لیے پوری نہیں پڑتی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث شریف ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، حدیث شریف ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم تفرغ لی عبادہ، میرے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالنا، میرے لیے ٹائم نکال، میری بات کے لیے ٹائم نکال۔ اور ہم تو مطلبی سے بندے ہیں، ہم تو جب دوستیاں بھی کرتے ہیں تو کسی مطلب کی بنا پہ کرتے ہیں، چلو یہ تھانے دار ہے، یہ وکیل ہے، یہ جناب تھانوں میں، یہ کچہریوں میں کام آ جائے گا، یہ جج صاحب ہے، عدالت میں کوئی بات بن جائے گی، تو یہ ہم تو مطلبی سے بندے۔ اب ہم اگر تیرے لیے ٹائم نکالیں گے تو انہیں کیا دے گا؟ میں املا صدر کا غنان، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ اچھا آگے اللہ پاک نے دھمکی بھی لگائی، وَإِلَّا تَفْعَلْ وَلَا تُيَدَكَ شُغْلٌ، اگر تو نے میرے لیے ٹائم نہ نکالا، صرف فجر ہی پڑھتا رہا برکت کے لیے، یہ کوئی برکت نہیں ہوتی۔ لکھوا لے مجھ سے، فتویٰ دے رہا ہوں کہ ایک نماز اس غرض سے پڑھنا کہ صبح سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے، چلو اللہ اللہ ہی کر لے، یہ تو پھر مطلبی نماز ہو گئی نا، نماز تو پھر نہ رہی، یہ تو مطلبی نماز ہو گئی نا۔ نماز پڑھے تو اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، جب وہ راضی ہو جائے گا سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر ایک بندے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو خدا نہ خواستہ اگر اس کی دیہاڑی اچھی نہ لگی، اس کے ساتھی کہتے اچھا تو نے فجر نہیں نہ پڑھی تھی اس لیے تیری دیہاڑی نہیں لگی، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ گھروں میں بھی کچھ تربیت کی جاتی، صبح سویرے کام پہ جانا ہوتا ہے، ذرا نماز پڑھ کے جایا کرو، اگلوں کی تلقین نہیں کرنی، بس صبح کی نماز پڑھ کے جایا کرو، بس صبح کی نماز ہی فرض ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ فَلَا تُيَدَكَ شُغْلًا، اگر تو نے میرے لیے ٹائم نہ نکالا، ایسا نہ کیا، 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکا، ہوگا کیا؟ تجھے دن رات مصروف کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ پیار سے بولیے، کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ تجھے دن رات مصروف کر دوں گا، پھر ہوگا کیا؟ تیری پوری نہیں پڑے گی، ہائے وائے کرتا مر ہی جائے گا، تیری پوری نہیں پڑے گی، تیرے پاس بڑا رزق آئے گا، وافر مقدار میں رزق آئے گا، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، بڑے پیسے آئیں گے لگتے چلے جائیں گے۔ اس لیے توکل اللہ کی ذات پہ، لیکن ہم اس کی ڈیوٹی بھی تو دینی ہے نا، جو اس نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، 5 نمازیں ہم سے مانگی ہیں، باقی تو نفلی عبادت ہے، کوئی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 5 نمازیں تو پڑھنی ہے نا، کہ بلا وہ تو فرض ہے۔
اس لیے توکل اللہ کی ذات پہ ڈیوٹیاں ہم اپنی کریں گے۔ اللہ پاک سے التجا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو یقین اور توکل کی دولت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔